یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ کرگستان کا سفر۔ کرگستان جمہوریہ کے ایک طرف قزاقستان، دوسری طرف ازبکستان اور تیسری طرف چین ہے۔ یہاں کے لوگ چین کے صوبہ کتائی سے نسلی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جمہوریہ دوسری جمہوریوں سے اقتصادی طور پر پیچھے ہے۔ اقتصادی یعنی اکنامیکلی، فائنینشلی۔ اس کا بہت سارا علاقہ پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے۔ دینداری کے اعتبار سے ازبکستان کے بعد دوسرا نمبر کرگستان کا ہے۔ یہاں کے علماء کا تعلق نمنگان اور وادی فرغانہ کے علماء و مشائخ سے بہت زیادہ ہے۔ اگلا عنوان ہے بشکیک یا فرونزے۔ روسی کمیونسٹوں نے کرگستان کے دارالخلافہ کا نام فرونزے رکھا تھا۔ دارالخلافہ یعنی کیپٹل۔ لیکن جب یہاں کے لوگوں کو آزادی ملی تو انہوں نے شہر کا نام بشکیک رکھ دیا۔ یہ شہر دوشنبے کی مانند جدید اور قدیم عمارتوں پر مشتمل ہے، یعنی نئی اور پرانی عمارتیں۔ شہری آبادی کے لوگ وسیع و عریض مکانات میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اکثر بلند و بالا عمارتیں حکومتی دفاتر سے متعلق ہیں۔ مورخہ 6 جولائی سوموار ہم الماتا سے ٹیکسی پر سوار ہو کر بشکیک پہنچے۔ اس شہر میں ہماری واقفیت کسی سے نہیں تھی۔ چلتے وقت چلک کے امام مسجد نے ہمیں مفتی اعظم کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ جب نماز عصر کے قریب مفتی اعظم صاحب کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، دیر سے آئیں گے۔ مفتی اعظم کرگستان کی بیٹی نے کہیں سے ہم لوگوں کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ مہمانوں سے کہیں کہ اگرچہ ابو گھر پر نہیں ہے مگر آپ ہمارے گھر میں ہی قیام کریں، ہم مہمان خانے کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ ہم لوگ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، لہٰذا مغرب کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ رات دیر سے آنکھ کھلی تو عشاء کی نماز ادا کی۔ مفتی اعظم مولانا عبد المجید صاحب بھی تشریف لا چکے تھے۔ ان کے والد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے شیخ تھے، مگر مفتی اعظم صاحب کی طبیعت ذکر و سلوک کی طرف زیادہ راغب نہ تھی۔ رات کی ملاقات تو بہت ہی مختصر رہی، ہم لوگ دوبارہ سو گئے۔ نماز فجر کے بعد ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھے تو مفتی اعظم صاحب نے ایک رسالہ فارسی زبان میں لکھا ہوا دکھایا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ میرے والد ماجد نے لکھا تھا۔ فقیر نے رسالہ دیکھا تو اس میں عالم امر کے 5 لطائف اور عالم خلق کے 2 لطائف کا تفصیلی تذکرہ تھا۔ یہ جو لطائف کا ذکر یہاں ہوا ہے اس پر ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ پرانے ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ ویڈیوز اس ٹاپک پر بنائی گئی ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں، یا پھر حضرت پیر صاحب کی کتاب میں بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فقیر نے مفتی اعظم صاحب کو بتایا کہ یہ رسالہ پورے سلوک کے بارے میں نہیں، فقط پہلے 7 اسباق کے متعلق ہے۔ مفتی اعظم صاحب بڑے حیران ہوئے اور فقیر سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متعلق سوال کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی گفت و شنید کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں آج کی محفل سے بہت نفع ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں پروگرام رکھ لیں۔ فقیر نے کہا جیسے آپ فرمائیں گے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ مفتی اعظم صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کروا دیا، جس کی وجہ سے رات کے بیان میں اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ فقیر نے بیان کیا اور مفتی اعظم صاحب نے ترجمانی کی۔ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو مفتی اعظم صاحب نے سب سے پہلے کپڑے کو پکڑا۔ بیعت کے کلمات پڑھانے کے بعد فقیر نے اوراد و وظائف کی تفصیل بتائی اور مراقبہ کروایا۔ جب پروگرام سے فراغت پر گھر پہنچے تو مفتی صاحب نے کالر والی قمیص اتار کر جبہ پہن لیا، سر پر ٹوپی کی جگہ عمامہ باندھ لیا
اور فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب بھی اسی طرح مسنون لباس پہنتے تھے، آج سے میں نے بھی اسے اپنا لیا ہے۔ الحمدللہ، سلسلہ عالیہ کے فیض نے دلوں کو لمحوں میں بدل کر رکھ دیا۔ بشکیک میں 2 دن قیام کا ارادہ تھا، لہٰذا دوسرے دن مفتی اعظم صاحب اپنی گاڑی میں ہم لوگوں کو مختلف مساجد اور مدارس وغیرہ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئے۔ 2 جگہوں پر چائے بھی پی اور لوگوں کو سلسلہ عالیہ میں داخل بھی کیا۔ رات کو مفتی صاحب کے اہل خانہ نے بھی بیعت کی، یعنی ان کے گھر والوں نے۔ اگلے دن ہم لوگ کہیں جا رہے تھے کہ ایک ہوٹل کے مالک نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ دور سے مسکراتا ہوا آیا اور ہم سے ایسے ملا جیسے کہ مدتوں کے بچھڑے دوست ملتے ہیں۔ فقیر حیران تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ریسٹورنٹ پر کباب اور پلاؤ تیار ہے، آپ تشریف لا کر کھا لیں۔ ہم لوگوں نے بہت معذرت کی مگر وہ اپنی ضد پر پکا رہا، حتیٰ کہ مفتی صاحب بھی اس کے ہم نوا بن گئے۔ مجبوراً ہمیں بات ماننی پڑی۔ فقیر کو مشہور تابعی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میں وہ رزاق ہوں کہ اگر تو نہ کرے میں پھر بھی تجھے رزق پہنچا کر رہوں گا۔ تو اے میرے بندے، جب تو رو رو کر مجھ سے رزق مانگے گا تو پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں دوں گا۔ اگلا عنوان ہے نیکوں کی بستی۔ مفتی صاحب نے مولانا عبداللہ کو بتایا کہ بشکیک سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کے باشندے روس انقلاب کے وقت داغستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہ خاندان اب 70 سال کے بعد ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس بستی کے اکثر لوگ صاحب علم ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ مولانا عبداللہ نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے فون پر رابطہ کیا تو مدرسے کے ناظم صاحب لینے کے لیے تشریف لائے۔ ناظم صاحب میل جول اور بات چیت کے آداب سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں ہمارے دلوں میں بڑا مقام پیدا کر لیا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو مدرسے میں 200 کے لگ بھگ طلباء مقیم تھے۔ ہر طالب علم کے چہرے پر علم کا نور نظر آتا تھا۔ اساتذہ کرام کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ سر سے پاؤں تک سنت سے سجے ہوئے پروقار شخصیات کے مالک تھے۔ نماز عصر کے بعد بیان ہوا اور دعا کے بعد محفل کا اختتام ہوا۔ رات کا کھانا ناظم تعلیمات کے گھر پر تھا۔ کھانے کے بعد انہی کے گھر پر قیام ہوا۔ انہوں نے انقلاب روس کی اتنی تفصیل بتائی کہ ہم لوگ علماء حق کی قربانیوں کی داستانیں سن کر اش اش کر اٹھے۔ رات اگرچہ دیر سے سوئے تھے، تاہم تہجد کے نوافل پڑھنے کے لیے اٹھنا تو ضروری ہوتا ہے۔ اسی وقت تو ہم فقیروں کو روزینہ ملتا ہے۔ فقیر نے چند نوافل ادا کیے اور صبح صادق تک اپنے اشغال و وظائف میں مصروف رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اشراق کے بعد ناشتے کے وقت ناظم صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کے کل کے بیان سے بہت محظوظ ہوئے، آپ کے اعمال کو چپ کے دیکھتے رہے۔ رات میں نے آپ کے انفرادی اعمال کو بھی دیکھا، ہمیں اب شرح صدر ہو چکا ہے۔ کہا آپ متبع سنت شیخ ہیں۔ ہم نے اپنے محتمم صاحب کو ساری رپورٹ پہنچا دی ہے۔ محتمم صاحب اپنے ضعف اور بیماری کی وجہ سے دن کے 10 بجے مدرسے آتے ہیں اور چند گھنٹے رہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اگر انہوں نے اشارہ کر دیا تو سب بستی کے لوگ آپ سے ذکر و سلوک سیکھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد محتمم صاحب تشریف لائے۔ ان کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں نشان ہوں گے سجدوں کے اثر سے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ محتمم صاحب نے ذاتی تعارف کروانے کے بعد پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ فقیر نے عرض کیا کہ حدیث پاک میں نیکوں کی بستی کا تذکرہ پڑھا تھا۔ ایک گنہگار انسان
اس بستی کی طرف چل کر جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی تو اسے معاف کر دیا گیا۔ فقیر بھی آج اسی نیت کے ساتھ نیکوں کی طرف چل کے آیا ہے کہ آپ حضرات کی زیارت سے اس عاجز مسکین کے گناہ معاف ہو جائیں۔ محتمم صاحب نے اس بات پر رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ یہ تو آپ کی تواضع ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا چہرہ دیکھ لینے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فقیر کو بھی ان کی اس بات سے رونا آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، حاضرین محفل کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کافی دیر تک یہی معاملہ رہا۔ بالآخر محتمم صاحب نے پوچھا کہ آپ کا سلسلہ کن بزرگوں سے ملتا ہے؟ فقیر نے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے اپنے محبوب مربی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تک سب حضرات کا تعارف کروا دیا۔ محتمم صاحب فرط خوشی سے الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے لگے، پھر فرمانے لگے کہ کیا اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی میں بھی بن سکتا ہوں؟ سلسلۃ الذہب یعنی سنہری سلسلہ۔ فقیر نے کہا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے بھی اپنا شاگرد بنا لیجئے اور اوراد و وظائف عطا کر دیجئے۔ میری عمر کا آخری حصہ ہے، نحیف و کمزور ہوں، مگر کوشش کروں گا کہ وظائف کی پابندی رہے۔ اس پر ناظم صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی یہ سعادت حاصل کرنی ہے۔ رفتہ رفتہ سب حاضرین نے سلسلہ عالیہ میں داخلہ لیا اور قلب کی نشاندہی کروائی۔ محتمم صاحب کچھ دیر مزید رکنے کے بعد گھر تشریف لے گئے تو ہم لوگ مدرسے میں آ گئے۔ مدرسے کی طلبہ کو اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے بیان کا مطالبہ کیا۔ فقیر نے تقویٰ کے عنوان پر بیان کیا۔ سامعین کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ بیان کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی۔ فقیر نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو نیکوں کی بستی میں پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشند خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت زور بازو سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے۔